اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. All of you my dear students and viewers, you are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Dear students, in today's video we are going to discuss a very important topic, that is how can we get age relaxation. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویئرس، حال ہی میں ایٹا کے تھرو بھی اور پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھی بہت سارے ٹیسٹ کے رزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس نے اپلیکنٹس نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے اور وہ میرٹ لسٹ میں آ چکے ہیں. لیکن کامنلی ایک ایشو کئی اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑا ہے اور وہ ہے اوور ایج کا. تو اس میں پہلا کوشچن تو ان کا یہ تھا کہ کیا ہم اوور ایج ہونے کے بعد کنسرنڈ اور سیڈ پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں جب کہ ہم اوور ایج ہیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں یو آر ایلیجیبل. آپ لوگ ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہو، آپ میرٹ لسٹ میں آ چکے ہو، لہٰذا آپ انٹرویو کے لیے ایلیجیبل ہو. لیکن آپ کو ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اب کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس نے اپلائی کرنا ہے؟ کیونکہ اپلائی کرنے والا کینڈیڈیٹ جب اپلیکینٹ ہو سکتا ہے کہ بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے الگ کیس ہے. یا بندہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے آلریڈی اور اس نے کسی اور پوسٹ کی اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے الگ کیس ہے. یا بندہ اگر وہ فیمیل ہے کوئی اور وہ وڈو ہے تو اس کے لیے الگ کیس ہے. یا کوئی ڈسیبل پرسنالٹی ہے تو اس کے لیے الگ کیس ہے. اب یہ سارے کیسز انتہائی آسان، خوبصورت اور بہت ہی اچھے انداز میں ڈسکس کیے ہیں میرے ایک بہت ہی اچھے دوست جناب نکاش نثار صاحب نے، جو اس وقت کے پی کے پبلک سروس کمیشن پشاور کے اندر کنٹرولر آف ایگزامز ہیں. تو آئیے انہی سے سنتے ہیں کہ کس طرح اور کون سے سٹیپس فالو کرتے ہوئے ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ہر کیس میں کیا کیا صورتحال اختیار کرنی ہے. تو چلیں جی بغیر ٹائم ضائع کیے ہم نکاش نثار صاحب سے سنتے ہیں. السلام علیکم. ایج ریلیکسیشن کا جو مکمل پروسیجر ہے وہ یہ ہے، ذرا غور سے اور توجہ سے سنیں. ایج جو ہے وہ اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اوور ایج ہے لیکن وہ ساتھ میں گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے اور اس کی 2 سال کنٹینیو سروس ہے، ابھی بھی وہ سروس کر رہا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ تک اس کی سروس 2 سال پوری ہے، اس بندے کو آٹومیٹکلی 10 سال کی ریلیکسیشن ملتی ہے. اس کو کہیں سے بھی ریلیکسیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک ہے. اس نے اگر اپلیکیشن فارم میں اپنی سروس مینشن کی ہے تو آٹومیٹک مل جاتی ہے. سیکنڈلی، اگر کوئی ڈسیبل بندہ ہے، اس کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ موجود ہے سوشل ویلفیئر کا اور اسی طرح سے اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ کا، تو اس بندے کو بھی 10 سال کی آٹومیٹک ایج ریلیکسیشن ملتی ہے. پھر اسی طرح کوئی ویڈو ہے یا کوئی ڈائیورس کسی کو ہوئی ہے کسی فیمیل کو کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے، تو اس کو بھی ایج ریلیکسیشن اسی کیٹیگری میں 10 سال کی ملتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک دوسری کیٹیگری ہے جہاں کوئی بندہ اگر بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہے، زون 1 سے یا زون 3 سے، تو ان لوگوں کو 3 سال کی ایج ریلیکسیشن ملتی ہے. اور کنڈیشن سب کے لیے وہی ہے کہ وہ جو ہے کلوزنگ ڈیٹ تک ان کی تمام کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینسز، ہر چیز کلوزنگ ڈیٹ تک کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی کے حساب سے نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اس کیٹیگری میں بھی فال نہیں کر رہا، ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں، مینز گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے، ڈسیبل نہیں ہے، وڈو نہیں ہے، ڈیورس نہیں ہوئی اور بیکورڈ ایریا سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر اٹ مینز کہ وہ جنرل کینڈیڈیٹ ہے. تو جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے اس طرح سے ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ 2 سال تک اوور ایج ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو، جیسے کہ ایس ایس کے لیے ہے تو سیکٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اور اگر لیکچرر کے لیے ہے تو سیکٹری ہائر ایجوکیشن، ان کو اپلیکیشن دے گا. اس میں ریجیکشن لیٹر ساتھ میں لگائے گا. ڈاکومنٹس جو بھی چاہیے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے. لیکن بہرحال جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ 2 سال تک ایج ریلیکسیشن انہیں دے سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ایک بندہ 5 سال تک اوور ایج ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ
اس کے لیے بھی یہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کو اپلیکیشن کریں گے، اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فردر اسٹیبلشمنٹ کو جائے گی. اور اگر 5 سال سے زیادہ کوئی اوور ایج ہے 10 سال تک، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے سی ایم کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ جو کہ اس کو ریلیکسیشن دے سکتا ہے. مینز کہ 10 سال تک ہر بندہ ایج ریلیکسیشن لے سکتا ہے. اور جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، پروسیجر جنرل کینڈیڈیٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بندہ 2 سال سے اوپر تک اوور ایج ہے تو وہ اگر لیکچرشپ کے لیے ہے تو اس نے اپلیکیشن لکھنی ہے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کو. اس میں پھر وہ ریکویسٹ کرے گا کہ جی اس نے کمیشن میں اپلائی کیا تھا، ٹیسٹ دیا ہے، ٹیسٹ کوالیفائی ہوا ہے، اس کے بعد ابھی اس کو ریجیکشن ملی ہے اتنے سال کی، تو مہربانی کر کے ہمیں ایج ریلیکسیشن پرووائڈ کریں. اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرے گا. ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے ریجیکشن لیٹر، وہ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. میسج اگر کسی کو ریسیو ہوا ہے تو اس میسج کو پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کا وہ ساتھ میں لگا لیں. پھر میٹرک سرٹیفکیٹ جس میں اس کی ڈیٹ آف برتھ کلیئرلی مینشن ہو، سی این آئی سی کی ایک کاپی اٹیسٹڈ کاپیز، ڈومیسائل کی ایک اٹیسٹڈ کاپی، یہ ڈاکومنٹس لگائے گا. اور ساتھ میں ایک اور ڈاکومنٹ ہے ایڈورٹائزمنٹ. ایڈورٹائزمنٹ میں چونکہ ایج ریکننگ ڈیٹ، ایج لمٹ وغیرہ سب کچھ مینشن ہوتی ہے، تو اس لیے ایڈورٹائزمنٹ کی کاپی. یہ تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دے، اور ادھر کیس کو پرسو بھی کرے، خود ہی کسی سے کہہ دے یا خود اس کو پرسو کرے تاکہ اسے ان ٹائم ریلیکسیشن مل جائے. تو جب وہاں پر اپروول ہوتی ہے تو وہ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں. اس نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی کینڈیڈیٹ کو ہوتی ہے اور ایک کمیشن کو بھی ہوتی ہے. تو بہرحال کینڈیڈیٹ خود ہی ریلیکسیشن کی کاپی وہاں سے اوبٹین کرے اور کمیشن میں جمع کرائے. فردر پھر کمیشن اس کو پروسیس کر کے تو ایلیجیبل کروا کے انٹرویو کروا دیتا ہے. جی تو ماشاءاللہ کافی بہترین انداز سے نقاش نثار صاحب نے آپ کو تمام کیسز سمجھا دیے ہیں. صرف اس میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی اور ایجنسی کے تھرو، لیٹ سپوز این ٹی ایس کے تھرو یا ایٹا کے تھرو اپلائی کر رہا ہے اور اس کو بھی اوور ایج کا ایشو آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو سیم یہی پروسیس ہے جو کہ نقاش نثار صاحب نے آپ کو بتا دی ہے. صرف اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن ٹو دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو فارورڈ کرنی ہے. یعنی آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کہاں کرنی ہے؟ ریلیونٹ ڈسٹرکٹ آفس میں سبمٹ کرنی ہے، اور آپ کا یہ کیس پروسیڈ کریں گے، فارورڈ کریں گے آگے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس والے، کیونکہ پی ایس ٹی، سی ٹی، پی ٹی، ڈی ایم، یہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کے تھرو آتے ہیں اور اس کے انڈر آتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، وہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے انڈر آتا ہے. لہٰذا آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن دینی ہے کس کو؟ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کے اندر. اور یہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں، ان کا کام ہے فارورڈ کرنا. لیکن جیسا کہ نقاش نثار صاحب نے بتایا کہ آپ نے یہ نہیں کہ اپلیکیشن دے کے بیغام ہو جانا ہے، بلکہ اس کو پرسو کرنا ہے، اس میں پرسنلی انوالو ہونا ہے. جب آپ خود لوگ پرسنلی انوالو ہوں گے اور خود آپ اس کو پرسو کریں گے تو پھر اس کے رزلٹ جو ہے آپ کے پاس، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے جو کہ نقاش نثار صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ نوٹیفائی کریں گے، وہ نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایج ریلیکسیشن کے لیے وداؤٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس اپلائی کرتے ہیں، ڈائریکٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پراپر چینل یہ ہے کہ آپ ان کو اپلیکیشن دیں گے اور یہ اپلیکیشن آگے فارورڈ کریں گے. اور اپلیکیشن کا فارمیٹ، اپلیکیشن میں زیادہ کہانیاں نہیں ہیں، سمپل سی آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کا وہ جیسا کہ نقاش صاحب نے بتا دیا آپ کو، وہ اپلیکیشن لکھ کر ساتھ ڈاکومنٹس لگا دینے اور بس سبمٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مختصر انداز سے آپ کو تفصیل کے ساتھ ہر بات بتا دی گئی ہے. اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کافی اور شافی جواب دیا جائے گا. آج کے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو سو مچ آل آف یو. اینڈ میں آخر میں ایک دفعہ پھر نقاش نثار صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہترین انداز سے ہمیں ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے سمجھائے. تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ آل آف یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. اللہ